رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ کینیڈا میں جو بڑے چین سٹور ہیں انہوں نے ایک تو بورڈ ویدا کیے ہیں. اس کے علاوہ جو لوکل گروسری سٹورز ہیں $17 $16 پہ سیل کے لیے پورے مہینے کے لیے پورے رمضان کے لیے لگایا ہوا ہے. اس کے برعکس جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں حکومت چاہے جو مرضی کر لے لیکن اصل بات تو تربیت کی ہے اور آپ کی اپنی نیت کی اور آپ کا جو عمل ہے. کینیڈا اور پاکستان کے اگر حالات دیکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک خاتون یہاں مجھے ملی تھی اور اس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. یہودی خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں سعید اجاز گیلانی. اردو کینیڈا آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. رمضان المبارک چل رہا ہے کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور باقی دنیا کے حصوں میں بھی. تو ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. تو توقع یہی ہے، امید یہی ہے کہ سب کے روزے اللہ قبول کرے گا. یہاں ہم آپ کو کینیڈا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، پاکستان کا بھی ذکر کریں گے کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ کینیڈا میں جو بڑے چین سٹور ہیں انہوں نے ایک تو بورڈ ویدا کیے ہیں. ظاہر ہے وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے کسٹمر مسلمان بھی ہیں، باقی کمیونٹیز کے اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس وقت آ گیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے خاص طور پہ مختلف جو اشیاء تھی ان کے اوپر سیل لگائی ہے. بہت سارے ایسے سٹور ہیں بالخصوص کھجوروں کے اوپر، اور وہ اس کی جو ریشو ہے یعنی جو کمی کی ہے قیمتوں میں وہ خاص طور پہ 10 سے 20% ہے. یعنی 20% تک بھی انہوں نے کھجوروں کے اوپر اسپیشلی ہے. اس کے علاوہ مختلف فوڈ آئٹمز ہیں. تو بڑے سٹور جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان کی جو خریدار ہیں مسلمان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ جو لوکل گروسری سٹورز ہیں ہر ایک نے رمضان سیل کے نام سے کھجوروں کے اوپر آئل، آٹا، چینی اور دیگر جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کے اوپر تقریباً $3 $4 $5 پر آئٹم جو ہے، مطلب $20 کی اگر چیز ہے تو وہ انہوں نے اس کو $17 $16 پہ سیل کے لیے پورے مہینے کے لیے پورے رمضان کے لیے لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا جیسچر ہے اور ظاہر سیل تو ہونی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ توفیق کی بھی بات ہے اور اس سے لوگ جو ہے وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور جو پھل ہیں خاص طور پہ ان کی کوئی پرائسز جہاں بڑھائی نہیں گئی. آپ اگر فروٹ چاٹ بنانا چاہیں، پھل کھانا چاہیں تو وہ رمضان سے پہلے کی ہیں اور آپ کو اسی طرح رمضان کے بعد بھی اسی پرائس پہ ملیں گی. تو آپ کی مرضی ہے، پرائس ان کی ہے اور کوالٹی یا چوائس آپ کی ہے، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں روکتا یہاں. تو اس کے برعکس جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جتنے حاجی اور جتنے جناب نمازی اور جتنے پرہیزگار لوگ پاکستان میں بستے ہیں تو رمضان آنے کے ساتھ ہی وہ پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ سارا کچھ جو کاروبار ہوتا ہے ان کے فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آٹا، چینی، گھی، کھجوریں اور آئل جو ہے وہ، اس کے علاوہ بیسن ہے، جتنی یعنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ سٹاک کر لی جاتی ہے. اب اگر سوچا جائے اور یہ یعنی اسلامی طور پہ جو ذخیرہ اندوز ہے بندہ اس کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو تبلیغ سے وابستہ ہیں جنہوں نے 20 حج اور عمرے کر رکھے ہوتے ہیں وہ بالخصوص بطور تاجر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی مجبوری ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلب اور رسد کا جو عدم توازن ہوتا ہے تو اس سے پھر جو گراں فروشی اور پھر جو منافع خوری ہوتی ہے وہ اب اس کے بارے میں کہنے اور سننے کی تو کوئی جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے
اخبار بڑے پڑے ہیں اور جو عام لوگ ہیں جس طرح سے پس رہے ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ایک عام دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کے لیے بالخصوص رمضان میں جس طرح سے آسانی ہونی چاہیے یا جو ایک ڈسکاؤنٹ یا رعایت ملنی چاہیے اور چیزیں فراوانی میں آنی چاہیے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس کا حکومت چاہے جو مرضی کر لے، لیکن اصل بات تو تربیت کی ہے اور آپ کی اپنی نیت کی اور آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کینیڈا اور پاکستان کے اگر حالات دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کا جو بزنس مین ہے، جو تاجر ہے، یہاں کی جو سٹورز ہیں، اور ان کے ذہن میں اس بارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس میں ذخیرہ اندوزی کروں گا تو یا اس سے پرائس بڑھ جائے گی یا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کینیڈا ایک فری مارکیٹ ہے، اس میں ہر سٹور جو ہے اس کو کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اپنی مطلب کی قیمت لگا سکتا ہے، پرائس لگا سکتا ہے، اس کو گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن اگر چیک ہے تو کوالٹی کے اوپر ہے، تو آپ کو جہاں سے سستی ملتی ہے آپ لے لیں۔ تو ایک کمپیٹیٹو جو مارکیٹ ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہر ایک سٹور کی پرائس بھی اپنی اپنی ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی اپنا اپنا ہے۔ تو یہ پاکستان میں نہ گورنمنٹ پرائس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا کوئی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ گوشت بک رہا ہے، یعنی اپنے انداز سے، گورنمنٹ کی پرائس کچھ اور ہے، جو کسائی ہیں وہ اپنا انہوں نے پرائس لگائی ہے۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ساری چیزیں۔ اب جتنے اسٹاکسٹ ہیں، جو آڑتی ہیں خاص طور پہ، جب وہ سٹور کر لیں گے اور اس نظریے اور نیت سے سٹور کریں گے کہ اس سے زیادہ منافع کمایا جائے گا یا گراں فروشی کی جائے گی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد پرائسز نیچے آ جاتی ہیں اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ اور دہی، سب کچھ۔ تو پھر انہی پیسوں سے، انہی منافع خوری کے جو رقم ہوتی ہے اسے حج اور عمرے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا دورہ معیار ہے یا یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اگر یہ یہاں لوگوں کو بتائی جاتی ہے تو وہ اس پہ افسوس کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ لاہور میں ہو چکا ہے کہ جی میں نے ایک ریڈی سے کنو لینے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا کتنے کے؟ 200 روپے کے درجن ہے۔ میں نے کہا مجھے شاپر دو، میں اس میں ڈالتا ہوں۔ نہیں، میں خود دوں گا اور مکس دوں گا، آپ کو اپنی مرضی سے نہیں لینے دوں گا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا فائدہ جائے، اس طرح نہیں میں دوں گا۔ تو یہ ہمارے رویے، یہ حالات ہیں۔ اور جب بھی میں نے اس طرح سے پھل لیا ہے اور جب گھر جا کر دیکھا ہے تو اس میں سے کم از کم کوئی 25 سے 30% تو خراب انہوں نے آرام سے دھوکے سے ڈال دیے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے سے خراب ملتا ہے، ہم نے یہ بیچنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ پرائس لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ اچھے پھل کی لے رہے ہیں نا، خراب کی تو نہیں لے رہے۔ تو کینیڈا میں آپ کے سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں بھی بڑے سٹوروں میں یہی ہے کہ ان کی پرائس ہے، لیکن عام پبلک کی ابھی تک وہ پہنچ بڑے سٹوروں تک اس طرح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گلی محلے میں ریڑھی والے یا مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے دکاندار آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ تو یہ کوئی مسلمانوں والا کوئی رویہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا ممالک میں جو بزنس ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے لوگوں کو کوئی اس میں پریشانی ہی نہیں ہے کہ پرائس ان کی ہے، چوائس آپ کی ہے۔ تو ایک خاتون یہاں مجھے ملی تھی اور اس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، یہودی خاتون، وہ کہنے لگی کہ جی ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سٹور پہ گئے تو ہم نے ایک اورنجز کا پاؤچ لیا اور جب ہم گھر آئے تو اس میں 2 خراب تھے۔ تو 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہی ہے میرے بیٹے نے جب بتایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اب کل یا پرسوں ہم جائیں گے تو یہ ہم ان کو بتائیں گے، واپس کریں گے۔ جب ہم دوبارہ گئے تو مینیجر کو ہم نے کہا جی کہ یہ پاؤچ لیا تھا، اس میں یہ خراب ہے۔
تو اس نے کہا سوری کیا، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک اور نیا پاؤچ دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے 2 خراب تھے تو ہم صرف 2 ہی لیں گے. تو میرا بیٹا مجھے کہنا مام وائی یو ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ دا ہول پاؤچ. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے صرف 2 خراب تھے اور ہم 2 ہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے. تو یہ ایک انداز ہے کہ بچوں کو بتانے کا کہ جو آپ کا حق ہے آپ اس کے اوپر بات کریں، نہ کہ آپ کٹسی میں. ظاہر اس نے تو آفر کر دیا ہے کہ یہ آپ لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے اسٹور جو ہیں وہ اپنے گاہک کو مطمئن بھی رکھنا چاہتے ہیں اور خوش بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ضمیر کیا گوارا کرتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں پاکستان میں جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یا جو آڑھتی بیٹھے ہوئے ہیں، جو استحصال کرتے ہیں، جو گاہک سے زیادتی کرتے ہیں کہ پیسے لے کے غلط مال دینا، خراب چیزیں دینا، ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اخلاقیات کے کس معیار پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا رمضان قبول کرے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.